اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں۔ آگے پیچھے بھی ہوتی ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کو بھی جو ہے وہ کمکموں سے بتیوں سے سجایا جاتا ہے، اور یہ میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ابھی کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کسی کم ظرف کے لیے نہیں ہے، اسی طرح جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی کسی کم ظرف اور بدبخت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیم سے پہلے ایک ماں کی گود سے ہوتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ میری والدہ بہت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ میرے دادا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، بزرگ سب۔ تو یہ چیز جو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہونے سے پہلے جو انسان اپنی ماں کی گود سے گھر سے سیکھتا ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی کام آتی ہے، زندگی کے بعد بھی کام آتی ہے۔ میں آج کل کے جو والدین ہیں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ رات کو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، ان کو کہانیاں سناتے ہیں، تو ضرور ان کو ڈزنی کے کیریکٹرز کی باتیں سنائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، سٹوری بکس پڑھ کے سنائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو واقعات ہیں وہ بھی بہت محبت سے آپ ان کو ایک کہانی کی طور پہ سنائیں، تاکہ بچوں کے خون میں وہ چیز شامل ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں وہ چیز شامل ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میرا بیٹا جنید، اس کا نام محمد جنید ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ تو ان دنوں ہم ایگزائل میں تھے سعودی عربیہ میں، وہ بہت چھوٹا تھا۔ تو کوئی اس کو یہ کہتا تھا کہ کچھ سال پہلے اس نے مجھے کہا کہ ایک بار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں شاید 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے ایک سرخ گلاب دیا، اور آپ نے کہا کہ روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا۔ تو کہتا ہے کہ وہ تمام سختیاں ایک طرف، اور وہ جو گلاب آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ بات میری زندگی میں میرے ساتھ آج تک ہے۔ تو یہ بڑی ایک مبارک محفل ہے، اس میں شرکت بھی، اس کے بارے میں بات کرنا بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیورٹ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بہت بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، ویسٹرن ورلڈ میں بڑی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو پہلا درس تھا، جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک باقاعدہ اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلی یونیورسٹی جو مسجد نبوی شریف ہے، اس میں زمین پہ بیٹھ کر کھجوروں کی جو وہ چھال ہے اس کی چھت بنا کر وہاں سے جو آغاز کیا گیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ تعلیم پوری دنیا میں پھیلی ماشاءاللہ۔ اور جو ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ جو آج جتنے بھی آپ ہیومن رائٹس میں کوئی بھی رائٹ اٹھا کے دیکھ لیں جن کو عقل اور دانش مانتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ
تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اس کو ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا منشور ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور اس میں ہر شخص کے، ہر انسان کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. آپ اس میں خواتین کو دیکھ لیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو دیکھ لیں، جو تفریق کی جاتی ہے انسان کے اندر، امیر اور غریب کے اندر، کالے اور گورے کے اندر، وہ سب تفریق انہوں نے منع فرما دی. اور ایکوالٹی جس کی آج بات ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ جو حجۃ الوداع کے وقت میں جو پہلا چارٹر ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور ہم بڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں خاتون ہوں، لیکن میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہی، میرے آگے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے تو میں اس لیے یہ بات یہاں کرنا چاہتی ہوں. عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے وہ شاید اس سے سیکھا تو بہت لوگوں نے ہوگا، لیکن شاید وہ کہیں اور نہیں. اور جتنا اس پہ زور دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے. کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیے ہیں وہ شاید اور کہیں نظر نہیں آتے. اور آج میں وہ کچھ باتیں ایسی کروں گی جو کبھی منظر عام پہ کم آتی ہیں، زیادہ آنی چاہیے. شوہروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بیویوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی. حدیث میں آتا ہے کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. تو بیٹیوں کی جو عزت اور احترام کا درس ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے ہم شادی کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے، اس کی نہیں گزارا ہوتا اور وہ اپنے والدین کے گھر لوٹا دی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. تو والدین سمیت ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، سوسائٹی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو تانا دو، اس کو تنگ نظری سے دیکھو، اس کو ایک ڈفرینٹ اس کی طرح سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرح ٹریٹ کرو. حالانکہ ایک حدیث جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا لیکن میں ضرور کرنا چاہوں گی، وہ حدیث یہ ہے کہ جب تمہاری کوئی بیٹی تمہارے پاس لوٹا دی جاتی ہے تو اس کا جو حق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تم پر. یعنی کہ جو اس کی شادی کرنے سے پہلے اس کا حق تھا تم پر، جب وہ لوٹ کے تمہارے پاس آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ والدین کے گھر واپس لوٹا دی جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو حق ہے وہ زیادہ والدین کا بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ تمہاری بیٹی ہے، دوسرا اس کا دل زخمی ہے. اور ہمارے گھر میں خدا نخواستہ پڑھے لکھے گھروں میں بھی امیر اور غریب میں یکساں جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، جب خدا نخواستہ بیٹی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ احکامات لگا دیے جاتے ہیں جو ہمارے شریعت میں نہیں ہیں. اور بیٹیوں کو
بوجھ سمجھا جاتا ہے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں جس طرح اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہیں, اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی ہیں, ان کی قربانی ان کے لیے دیتی ہیں. تو حدیث میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی وہ میرے جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یہ بھی بات ہونی چاہیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے. اور پھر بچیوں کی جو تعلیم ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر بہت فتوے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, ہم بیٹوں کے لیے ہر وہ موقع پیدا کرتے ہیں جس میں وہ ایکسیل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. لیکن جہاں بیٹی کی بات آتی ہے کچھ ہمارا دل ڈر جاتا ہے. میں بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے اس چیز کا. اور کہیں ہمارے مائنڈز میں, ہمارے دماغوں میں, ہمارے خیالات میں تو وہ تفریق ہے جس کی وجہ سے بچیوں کے لیے وہ مواقع ان کو نہیں ملتے جس میں وہ آگے بڑھ سکے. اور زندگی میں کبھی ان کے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو ان کے پاس وہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی جس میں وہ کسی پہ اگر بوجھ نہ بننا چاہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی تعلیم ہونی چاہیے. ہم بیٹیوں کی پرورش کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل بچی کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے تو اس کے لیے اس کو ہم تیار کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں پورا اس طرح کی بھی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں جو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے, کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے لیے پورا ایک وے آف لائف, ایک چارٹر آف لائف, ایک طریقہ جو ہے وہ نہ واضح کر دیا گیا ہو. چاہے وہ بزنس مین ہوں, تاجر ہوں, سیاستدان ہوں, حکمران ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مائنورٹیز ہوں. مائنورٹیز کے ساتھ دیکھیں آپ ڈیل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے مذہب کو برا کہے. ہمارے ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں آج بھی, تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم ہر بات پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. دین کو جو انسان ریپرزینٹ کرتا ہے, جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو ہمارے مولوی حضرات ہیں, جن کو ہم دین سے منسلک کرتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, ان کا جو عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھ کے دین سے محبت. میرے پاس بہت سارے, میں ایک پینفل ویزیبلٹی کی جگہ پہ بیٹھتی ہوں, میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں میرے دل اٹھتا ہے. کبھی اس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی, دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. زور زبردستی, لڑائی مار کٹائی, اس اور خون بہانے سے, دھمکیوں سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے دلوں کو اگر مسخر کرنا ہے تو وہ محبت سے ہو سکتا ہے. اور ہمارے جو دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں, دین سکھانے والے جتنے علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, معلم ہیں, ان کی اتنی بڑی جگہ ہے ہمارے دلوں میں, ہمارے معاشرے میں. ان کو معاشرے کا جو راستہ ہم نے ایز اے نیشن ہمارا جس کا تعین ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میرے پاس جب وہ تصاویر آتی ہیں, جب کسی مدرسے میں کسی معلم نے, کسی قاری صاحب نے, کسی قرآن پڑھانے والے نے, کسی حفظ کرانے والے نے جب بری طرح کسی چھوٹے بچے کو مارا ہوتا ہے. ابھی کل میرے پاس کچھ تصاویر تھیں, میں ان کو دیکھ نہیں سکی پوری. اس بچے کی آئی تھنک 6 یا 7 سال کا وہ بچہ تھا اور کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا. وہ گردن سے لے کے پیٹھ تک اس کی پوری کمر جو ہے وہ ڈنڈوں سے نیلی تھی. تو یہ ہم جب وہ اپنے گھر واپس جائے گا, محلے میں واپس جائے گا, تو وہ کیا اپنے دماغ میں اس چیز کا امیج لے کے جائے گا. بچوں کو اگر دین کی طرف راغب کرنا ہے
قرآن اور سنت کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی تو وہ مار سے نہیں ہو سکتی، وہ پیار سے ہو سکتی. تو یہ کچھ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن ہر کوئی اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ تر صرف دعویٰ ہے. جب عملی نمونہ اس کا پیش کرنے کی، جہاں پہ زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی، یہ صرف دعوے کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک وے آف لائف ہے. کچھ بھی آپ کا کاروبار ہو، کچھ بھی آپ کا پیشہ ہو، تو وہاں پر جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا جب آپ کوئی مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہوں، یہ بہت ضروری ہے. میں جہاں پر بیٹھتی ہوں، حکمرانی جو ہے وہ ایک عیش اور عشرت نہیں ہے. حکمرانی اتنا بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری کا، فرض کا، جواب دہی کا، کہ اس سے انسان کے کندھے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے، میرے پاس پنجاب میں 15 کروڑ کے قریب عوام ہے. اگر کسی کو روٹی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.